ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے محبوب اللہ کے نزدیک مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یہ کریں کہ پتھر پھینک دیں ان کے گھر پہ. عذاب کا آنا یہاں پہ محتمل ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں سیکتب علیکم، قرائن یا قرینہ واضح موجود ہے کہ یہاں پہ جو یکتب علیکم آپ پہ لازم ہو جائے گا. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے. یہ کتاب صحیح بخاری عبدالستار حماد صاحب کی ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 5 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 632 ہے، حدیث نمبر 611. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجر حجیرتا بخصفت او حسیرا، کھجور کے شاخوں کا یا چٹائی کا انہوں نے ایک حجرہ بنایا تھا اس میں نماز پڑھنے کے لیے. جس شخص نے جماعت کرانی ہو نا وہ چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ نہیں بناتا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الیہا فتتبع الیہ رجال جاؤ یصلون بصلاتی. اس میں کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان کو حکم دے دیا کہ تم آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا. تتبع الیہ رجال، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اچھا دوسری روایات میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کو پتہ چلا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. میں آپ کو وہ احادیث دکھا دوں. علامہ صاحب آپ کے اپنے کتاب بخاری میں، یہ کتاب بخاری میں واپس اس حدیث کی طرف آتا ہوں. زید بن ثابت کی جو حدیث میں نے شروع کی تھی حماد صاحب کا ترجمے کے ساتھ، اس کے واپس آتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی. اس میں حدیث نمبر ہے 731. خوب آپ الحمدللہ عالم الدین ہے، آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے. عن زید بن ثابت حدیث نمبر 731 باب صلاۃ اللیل. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا، انہوں نے ایک کمرہ بنایا. قال حسبت انه من حصیر فی رمضان، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ چٹائی کا تھا اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے. فصلى فيها لیالی، اس میں کچھ رات وہ نماز پڑھتے تھے. فصلى بصلاتی ناس من اصحابہ، ان کے نماز کے ساتھ کچھ صحابہ نے اقتداء کیا. دیکھیں اگر امامت کرانی ہو نا چھوٹا سا کمرہ چٹائی کا نہیں بناتے، محراب میں جا کے نماز پڑھاتے. اچھا پھر مزید فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کچھ لوگوں نے اقتداء کیے بیٹھ گئے. یہ جماعت کا واضح ابطال ہے. فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دوران نماز یہ جماعت کو انہوں نے باطل کرا دیا. فخرج الیہم، پھر وہ ان کے پاس کمرے سے باہر آئے اور کہا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس میں مدح نہیں ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اگر سوچ لیں تو اس میں مذمت کے بھی آپ کو بو استشمام ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا. قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے آپ کے فعل کو دیکھا ہے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ان کو مسجد سے نکال دیا. اگر یہ نبی صلی اللہ دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جماعت کرایا ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے اس کے بعد باہر نکلے ان کو مسجد سے نکال دیا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف زید بن ثابت جس میں سیکتب علیکم کا ذکر ہے. تو وہ یہ ہے میرے بھائی فتتبع الیہ رجال جاؤ یصلون بصلاۃ، یہ بھی بخاری ہے کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے آئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. ثم جاءوا لیلۃ فحضروا وابتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہم. اگلی رات آئے، پہلی رات تو پیغمبر نے ان کو نکال دیا. اگلی رات آ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہی نہیں نماز کے لیے، یعنی نماز تہجد کے لیے، نماز نوافل کے لیے، رواتب کے لیے نہیں نکلے. تو انہوں نے کیا کہا فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، لوگوں نے آوازیں بلند کرنے لگے اور دروازے کو کنکریاں مارنا شروع کر دی. حسبوا الباب، ان کے دروازے پر پتھر پھینکے صحابہ نے. یہ واضح طور پر میرے بھائی یہ بے احترامی ہے. ہاں پتھر کس چیز کے لیے پھینکا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے توہین تو اس کے بلانے کے لیے بلانے کے لیے میں بھی کہہ رہا ہوں بلا، یہ توہین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پتھر پھینکنا. پتھر نہیں پھینکا نا، کس کے لیے؟ نماز. یہ توہین پھینکا. دیکھیں نماز نبی سے پہلے ان کو نماز آتی تھی، صحابہ کو نماز جانتے تھے، بتوں کے پرستش کرتے تھے. جو نبی کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر میں، فعل میں، قول میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں. اگر انہوں نے اس یہ نماز کو نہیں پڑھنا چاہتے تو واضح بات ہے کہ یہ نماز باطل ہے. اور پتھر پھینکنا، رسول اللہ علیہ السلام نے تاخیر کیا اور تاخیر کی وجہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے تاخیر کیا. ان کو حق نہیں کہ پتھر پھینکے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ کٹکھٹاتے آواز بلند کرنے حرام ہے، پتھر پھینکنا حرام ہے، یہ بے احترامی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ آرام سے کٹکھٹاتے
کٹکٹاتے اور وہ ادب سے انتظار کر لیتے. تو انتظار طول پکڑا نا تو اس کے بعد انہوں نے پتھر پھینکا. کوئی بات نہیں. اگر قرآن مجید کا حکم ہے کہ 3 دفعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ 3 دفعہ کٹکھٹاؤ, اگر جواب نہ واپس نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. سنت یہی ہے, فرمان ہی یہی ہے. ان کو اتنا نہیں معلوم. ایک شخص آپ نے دروازہ کٹکھٹایا نہیں کھول رہا, 3 دفعہ کٹکھٹانے کا حق ہے, اس کے بعد آپ کو کٹکھٹانے کا حق نہیں, آپ کو واپس جانا. یہ تو پتہ نہیں کہ آیت پہلے سے نازل ہوا تھا یا بعد میں نازل ہوا اس واقعے. دیکھو بھائی, یہ پتھر پھینکنا, اچھا میں ابھی حدیث پڑھنے دو. اگر ان کا فعل اچھا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ چلے گا آپ کو. دیکھیں, وَحَسَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں باہر نکل آئے. اگر ان کا فعل یہ صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بات پہ غضب نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال پہ غضب نہیں کرتے, حرام پہ غضب کرتے ہیں, قبیح پہ غضب کرتے ہیں. تو آپ صحابہ کی جتنی صفائی پیش کریں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا فعل حرام تھا, باطل تھا. وہ غضب کے ساتھ آئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا, ما زال بكم صنيعكم, تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو, تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو. یہ بھی تقبیح کے الفاظ ہیں. دیکھو بھائی, اگر ان کو ایک دفعہ مسجد سے نکال دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو, تو ان کو واپس آنے کی اجازت کس نے دی؟ غلط ہے کہ نہیں بھائی؟ ان کا فعل حرام اندر حرام ہے. تم ابھی تک اپنے حرکت پہ مصر ہو. حتی ظننت انه سیکتب علیکم, مجھے گمان ہوا ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا. یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گا. دیکھو یہ پتھر, ہاں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے محبوب اللہ کے نزدیک مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یہ کریں کہ پتھر پھینک دیں ان کے گھر پہ. عذاب کا آنا یہاں پہ محتمل ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں سیکتب علیکم, قرائن یا قرینہ واضح موجود ہے کہ یہاں پہ جو یکتب علیکم آپ پہ لازم ہو جائے گا. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے, نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز واجب ہو جائے گا. اب بولیں آپ. اچھا, ہم نے کہا نا کہ سیکت کو بمعنی فرض ہے نا, اور صحابہ کا یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نکل جائے اور ان کے لیے نماز پڑھے. یہ تو اچھا کام تھا, صحابہ کا نیت بھی اچھا تھا. اس لیے عذاب کیسے نازل ہو جائے؟ نماز پر عذاب نازل ہو جاتے ہیں. پتھر پھینکنے پر, پتھر پہ جب ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں مسجد سے نکالا تھا نا, جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو, واپس کیوں آئے؟ پھر واپس آ کے آواز بلند کیا, یہ بے حرمتی. پتھر پھینکنا ہے بے حرمتی, کھانسنا شروع کیا بے حرمتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی آپ کو نہیں معلوم؟ پیغمبر کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی ان لوگوں نے, اقتداء کی. یہ بھائی سب کے اپنے سے شریعت بنا رہے ہیں. یہ سب کے سب مجوز ہے نزول عذاب کے, کہ یہ مستحق ہو گئے عذاب نازل ہو جائے ان پر. تم صحابہ کے فعل کو غلط رنگ دے رہے ہو. میں نے جو پڑھا ہے آپ کی کتابوں سے پڑھا ہے, اپنے سے کچھ نہیں ملایا. علامہ صاحب یہ تم تو کہتے ہو ہماری کتابوں میں, تو وہ جو صحابہ کی تمجید اور توصیف ہے وہ تو بیان تو نہیں کرتے ہو نا. اگر کوئی صحیح توصیف ہے تو ہم توصیف مانیں گے نا. کوئی صحابہ چاہو تو مانتے ہیں نا, یہ نہیں مانتے بھائی. یہ صحابہ کے یہ فعل ہم نہیں مانتے. صحابہ نے اچھے کام کیا ہم مانتے ہیں, صحابہ نے غلط کام کیا تو نہیں مانتے بھائی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا صحابہ کا فعل کیا. علامہ صاحب آپ پھنس گئے بھائی, پھنس گئے, ختم, توبہ کرو.